حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کا امتحان لیا. ایسے صحابی جو پورے مدینہ منورہ میں اپنے باپ کی سب سے زیادہ خدمت کرنے والے، سب سے باپ کے ساتھ رحم کرنے والے، سب سے زیادہ اپنے باپ سے محبت کرنے والے تھے وہ تمام صحابہ. آپ نے اچانک ان کو پکڑا، اچانک، اے بھائی آؤ، کیا بات کہ جاؤ اپنے باپ کا سر کاٹ کرنا، جاؤ اپنے باپ کا، اتنا فرمایا صرف جاؤ اپنے باپ کا سر کاٹ. کیا غلطی ہے، کیا جرم ہے، کیا وجہ ہے؟ کچھ نہیں، فرمایا جاؤ باپ کا سر کاٹ کرنا. یہ صحابی دوڑے فوراً چلے گئے. ہاں یہاں اٹھا جا رہے، آپ کا حکم ہے میں باپ کا سر لے کر آتا، آپ کا حکم ہے نا، میں تو نہیں آپ سے پوچھوں گا کہ کیا وجہ ہے. اللہ، اگر ابراہیم علیہ السلام اللہ کے امر کی وجہ سے اسماعیل کو ذبح کر رہے اور وہ تیار ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی ایسا ہے کہ اگر نبی کا حکم اس کے اپنے باپ کے سر لانے کا ہے تو وہ پوچھے گا نہیں، نبی سے پوچھے گا نہیں کہ کیا وجہ ہے. اس سے نبی اللہ سے نہیں پوچھ رہے کہ بیٹے کو ذبح کرنے کی کیا وجہ ہے. تو معصوم ہے، بچہ تو معصوم ہے، بڑے آدمی سے کوئی غلطی ہو بھی سکتی ہے. انہوں نے بھی نہیں پوچھا کہ رسول کیا وجہ ہے، کیا میرے باپ کا سر منگوا رہے ہیں، بتائیے میں لے آؤں گا، مجھے وجہ بتا دیجیے. اس زمانے کا مسلمان دین کے احکام کی وجہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ یہ حکم کس وجہ سے ہے، اس کی کیا ضرورت ہے. اور آپ غور کر لیجئے کہ ایک صحابی کو آپ فرمائیں باپ کا سر لے کر آؤ، وہ توڑے، میں کہاں جا رہا کیا آپ کا حکم ہے؟ میں تو پوچھوں گا نہیں کہ کیا وجہ ہے. فرمائے نہیں، ہاں آؤ، ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ تمہیں باپ سے محبت زیادہ ہے یا ہم سے محبت زیادہ ہے. آپ بولیں کیا جذبہ، کتنی فطری محبت آپ سے، باپ سے فطری محبت ہے. مگر ہم امتحان لیں گے، ہم امتحان لیں گے کہ آپ کو محبت ہم سے زیادہ ہے یا باپ سے زیادہ ہے. تو میں نے عرض کیا کہ حال کا امر اچانک آئے گا، ہم دیکھیں گے کہ آپ حال کے امر کو پورا کرتے ہیں. احد کا موقع تھا، احد کا موقع تھا. آپ نے فرمایا صحابہ اکرام سے کہ دیکھو تم 50 آدمیوں کو اس پہاڑ پر رہنا ہے، یہاں سے ہٹنا نہیں. یہ حال کا امر ہے. 50 تیر انداز آپ نے متعین کیے جبل الرمات پر، یہاں سے ہٹنا نہیں. اگر فتح ہو جائے اور مال غنیمت بکھرا ہوا ہو میدان میں، اس مال غنیمت کے لیے بھی یہاں سے مت ہٹنا. حالانکہ مال غنیمت کی فضیلت ہے اور اس امت کی جو خصوصیت ہے. اگر فتح ہو جائے تو مال غنیمت کے لیے یہاں سے مت ہٹنا. اور اگر شکست ہو جائے اور ہماری لاشیں پڑی ہوئی ہوں زمین پر، آسمان سے پرندے اتر کر ہماری لاشوں سے گوشت کھا رہے ہوں، ان پرندوں کو ہماری لاشوں کے احترام میں اڑانے کے لیے یہاں سے مت ہٹنا. حال کا امر آپ نے فرمایا کہ اگر آسمان سے پرندے اتر کر ہماری لاشیں پڑی ہوئی ہوں میدان میں، کوئی ہماری لاش سے چیل کووں کو اڑانے والا نہ ہو اور وہ ہمارا گوشت کھا رہے ہوں، تو ان کو اڑانے کے لیے بھی یہاں سے مت ہٹنا. شہداء کی لاشیں پڑی ہیں زمین پر اور پرندے اس میں سے گوشت کھا رہے ہیں، چلو ایک آدمی جا کے نہیں ہٹا اڑا دے کے نہیں. اور اگر فتح ہو جائے اور مال غنیمت پڑا ہوا ہو زمین پر اور لوگ سمیٹ رہے ہوں مال غنیمت، تم یہاں سے مت ہٹنا. یہ حال کا امر ہے، آزمائش ہے. ان کے امیر تھے 50 صحابہ پر عبداللہ بن جبیر. انہوں نے کہا امیر صاحب اجازت دیجیے ہم نیچے اترے.
اب تو فتح ہو گئی ہے، میدان خالی ہو گیا، دشمن میدان چھوڑ کے جا چکا ہے. فرمایا نہیں، اللہ کے نبی کا حکم یہ ہے کہ یہاں سے ہٹنا نہیں. اللہ کہا جی تو حالات بدل گئے ہیں. یہ آج کے لوگ کہتے ہیں حالات بہت بدل گئے، وہ پرانی بات تھی، وہ پرانی بات تھی. آپ نے فرمایا یہاں سے ہٹنا مت. ان کے امیر صاحب نے کہا نہیں میں اجازت نہیں دوں گا. انہوں نے اصرار کیا، امیر صاحب نے اجازت نہیں دی، اس لیے کہ امیر کی نافرمانی براہ راست اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے. انہوں نے اصرار کیا، نہیں مانے. اور 50 میں سے 40 صحابہ مال غنیمت کی فضیلت، مال غنیمت کی فضیلت اپنی جگہ ہے، لیکن اگر حال کا امر یہ ہے کہ مال غنیمت چھوڑ دو تو اس کو چھوڑ دینا اطاعت ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے جگہ سے ہٹنا نافرمانی ہے. 50 سے 40 صحابہ نیچے اترے. ادھر دشمن نے دیکھا ایک گھاٹی خالی ہو رہی ہے اور یہاں کے لوگ ہٹ گئے ہیں، راستہ کھل گیا ہے. انہوں نے پلٹ کر حملہ کیا اور سارا میدان احد واپس گیا مشرکین کے ہاتھوں میں. اور سخت حالات ہیں مسلمانوں پر اور زخم سب کو آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی خبر اڑ گئی میدان میں، اور صحابہ کے حوصلے پست ہو گئے، ہمتیں ٹوٹ گئی. میں ایک مثال دے رہا ہوں، حال کے امر کو چھوڑ دیا مال غنیمت کی وجہ سے. اس کا نقصان یہ ہوا کہ سارا میدان فتح ہونے کے بعد، مسلمانوں کے ہاتھ میں آنے کے بعد پورا میدان واپس گیا مسلمین کے ہاتھوں میں. ایسی لڑائی گھمسان کی ہوئی، صحابہ نے صحابہ کو قتل کیا. کون اپنا ہے کون پرایا ہے، کیونکہ جب اجتماعیت ٹوٹ جائے گی اور اطاعت ختم ہو جائے گی تو مسلمان میں پہچان بھی ختم ہو جائے گی. اس واقعے سے ایک صحابی کو قتل کیا، ایک صحابی پیچھے ان کے بیٹے چیخ رہے حضرت حذیفہ یہ میرے والد ہیں، ابا ان کو قتل نہ کرو، یہ تو صحابی ہیں. کچھ نہیں سنا، پتہ ہی نہیں کون ہے یہ. کہ جب مسلمان اور کفار آپس میں مل گئے تو کسی کو پتہ نہیں تھا کون غیر کون اپنا ہے. جہاں اطاعت نہیں رہے گی وہاں اجتماعیت نہیں رہے گی، جہاں اجتماعیت نہیں رہے گی وہاں مسلمان کی پہچان ختم ہو جائے گی. تو میں نے عرض کیا کہ یہ ساری میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں، ملائکہ سے لے کر صحابہ تک حال کے امر کو پورا کر دیا. حال کے امر کو پورا کر دیا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں اپنے آپ کو منتخب کرانے کا اور اللہ تعالیٰ کے اپنے آپ کو قبول کرانے کا یہ راستہ ہے. اپنے آپ کو قبول کرانے کا راستہ. میرے دوستوں، اس قبولیت کے لیے 2 شرطیں ہیں. اس قبول کے لیے 2 شرطیں ہیں. ایک شرط تو صبر کی ہے کہ آدمی صبر کرے. کیا کریں؟ صبر کرے. ایک شرط تو صبر کی ہے کہ بندہ صبر کرے، بندہ صبر کرے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے اندر صفات قبولیت پیدا کرے. صفات قبولیت پیدا کرے. پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ صبر پیدا کرے. یہ کہ اس راستے میں اللہ تعالیٰ کی جو آزمائش جو ہوتی ہے وہ آزمائش ہوتی ہے صبر کی. ان میں صبر کتنا ہے، اور واقعی صبر انبیاء علیہ السلام کی وہ صفت ہے. صبر انبیاء علیہ السلام کی وہ صفت ہے کہ غیر بھی جانتے تھے کہ نبی کے نبی ہونے کی علامت صبر کرنا ہے. اس لیے وہ نبی کو ستا کر یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ نبی ہے یا نہیں. صحیح بات یاد رکھو،
کہ اللہ کی طرف سے نصرت کی ابتدا وہاں ہوتی ہے جہاں اذیت کی انتہا ہوتی ہے. ہاں، جہاں اذیت کی انتہا ہو جائے وہاں سے نصرت کی ابتدا ہوتی ہے. جہاں اذیت کی جہاں انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے مدد کی ابتدا ہوتی ہے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اذیت کی ابتدا سے ہی مدد کے قائل ہو جاتے ہیں. اگر مدد ہو گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ کام چھوڑ کر بیٹھ جانا. شکایت کرتے لوگ، شکایت ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. میں حیران ہوتا ہوں. عجیب بات ہے، اس راستے میں چلنے کا پیٹرول صبر ہے. چلنے کا پیٹرول وہ صبر ہے. جس کا صبر ختم ہو جائے گا اس کا سفر ختم ہو جائے گا. میرے مشاہدہ ہے، جس کا ختم ہو جائے گا صبر ختم ہو جائے گا نا، اس کا اس راستے کا سفر ختم ہو جائے گا. میدان چھوڑ دے گا. آپ دیکھ لیجیے، جو گاڑی روڈ پر بند ہو جاتی ہے اس کو روڈ سے ہٹا دیا جاتا ہے. کہ آپ دوسری گاڑی کی رکاوٹ نہ بنیے، آپ ایک طرف سو جائیے. جو گاڑی روڈ پر بند ہو جاتی ہے اس کو دھکا دے کر راستے سے ہٹایا جاتا ہے. انہوں نے کیا کیا نا، اس کو راستے سے کیسے دھکا دے کر دیا، ہٹاؤ اس کو راستے سے، کیونکہ یہ اس کا صبر نہ کرنا اور اس کا نہ چلنا یہ دوسروں کے رکاوٹ بن رہا ہے. میں بہت بنیادی بات کرتا ہوں کہ جو صبر نہیں کریں گے اللہ ان کو راستے سے ہٹا دے گا.